بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنما مارگلا تھانے کے مقدمے سے باعزت بری ہو گئے ہیں. میرے خیال سے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ مختصر سا خلاصہ کہہ دوں پوری صورتحال کا تو غلط نہیں ہوگا، پگری کریں گے. پی ٹی آئی کی جو قانونی اور سیاسی اسٹریٹجی ہے اس کا میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ایک آپ دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے شور مچا ہوا ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہو رہی ہے. اور آپ اکثر سنتے ہوں گے جی کہتے ہیں انہیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا، انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اب ان الزامات میں کتنی حقیقت ہے؟ حقائق کے ساتھ ان الزامات کا ذرا جائزہ لیتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. خبر سنیں کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ مارگلا میں درج مقدمے سے بانی پی ٹی آئی کو باعزت بری کر دی ہے. اب یہ مقدمہ غیر قانونی ریلی نکالنے کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا قائم کیا گیا تھا، جس میں بانی پی ٹی آئی کے علاوہ اسد عمر، علی نواز اعوان اور دیگر بھی شریک ملزمان تھے. اب ان سب کو کیا کیا گیا ہے؟ بری کیا گیا، باعزت بری. یہ آج کی خبر ہے. اب مجھے ذرا بتائیں کہ کیا یہ ریلیف نہیں ہے؟ کیا اس کو آپ ریلیف نہیں کہیں گے؟ اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں بانی چیئرمین، ان کی اہلیہ، ان کی سزا معطل کی ہے، انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اچھا یہ حکم کس نے دیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے. اور وہ جسٹس عامر فاروق صاحب جس پر پی ٹی آئی جانبداری کے الزامات لگاتے نہیں تھکتی، جن کی عدالت میں اپنے کیس تک نہیں لگوانا چاہتی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا الزام درست مان لیا جائے، صحیح مان لیا جائے، تو پھر یہ ریلیف مل کیسے گیا؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ الزامات صرف دباؤ بڑھانے کا نسخہ ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو حق کی فتح قرار دیا جا رہا ہے، اور حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ یہ صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والا معاملہ ہے سارا، جو کہ میں نے آپ کو کہا مختصر خلاصہ ہے. اڈیالہ جیل میں ذرا یہ دیکھیے گا کہ جو ملاقاتوں کو لے کر بڑا شور کیا گیا تھا، ابھی تک کیا جاتا رہا، مگر کیا یہ سچ نہیں کہ یہ عدالتیں ہی ہیں جنہوں نے بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقاتوں کی اجازت دی؟ اور سپرنٹینڈنٹ جیل کا جو بیان ہے وہ بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ایک دن میں بانی چیئرمین سے 26 لوگوں نے ملاقات کی ایک دن میں، اور پھر ایک دن 18 لوگ ملنے پہنچے. تو کسی دن 26 لوگ آپ کو ملنے آ رہے ہیں، کوئی 18 لوگ آپ کو ملنے آ رہے ہیں، تو کیا یہ ریلیف نہیں ہے؟ یہاں مطلب کوئی کچھ نہیں بولے گا. اگر کہیں قانونی تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو روکا جائے گا تو پھر جی اتنا شور شرابہ ہوگا کہ پوچھے مت. مجھے آپ کوئی ایک ایسا قیدی بتا دیں جس کو ایک دن میں 26 لوگوں سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہو، اور پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ڈھونڈ کے دکھا دیں. اور ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ جی ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عید کے موقع پر اور ہفتے میں ایک دن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات کروانے کا باقاعدہ حکم دے دیا. تو بتائیں کہ کیا یہ ریلیف نہیں ہے؟ اسے ریلیف نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ اور ماضی میں تو بانی پی ٹی آئی کو اتنے زیادہ اور کہہ لیں کہ اتنی سپیڈ سے عدالتی ریلیف ملے ہیں کہ شاید ریلیف کا جو لفظ استعمال اگر کرنا پڑے تو شاید کم پڑ جائے گا. اب یہ صرف بانی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، دیگر رہنماؤں کو بھی ایسے ریلیف ملتے رہے ہیں. اب تازہ ترین مثال دیکھ لیں حماد اظہر صاحب کی ہے، جنہیں پشاور ہائی کورٹ سے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں پورے 51 کیسز میں راہداری ضمانت ملی ہے. 51 کیسز. شیر افضل مروت، عمر ایوب، وقاص اکرم، دوسرے رہنما سب آزادانہ پھر رہے ہیں، ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ رہے ہیں اور کچھ بھی بولے چلے جا رہے ہیں. پھر بھی پی ٹی آئی سیاسی انتقام کا رونا روئے تو پھر سمجھ نہیں آتا نا. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی چاہے آپ کو اچھا لگے برا لگے، لیکن سچ یہ ہے کہ مختلف مقدمات میں جو عدالتوں کی ضمانتیں ہیں اور پھر ریلیف ملنے پر عدالتوں کا احسان ماننے کے بجائے آپ ریاستی اداروں پر تنقید کر کے، یہ جو کچھ لوگ ہیں نا یہ خود کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، اسے سیاسی حربہ کہہ لیں، اپنی کامیابی خیال کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں پتہ نہیں بڑے پاپولر ہو جائیں گے ایسی بات کر کے، لیکن حقیقت میں یہ سیاست نہیں ہے، یہ ریاست سے دشمنی ہے. اور میرا پی ٹی آئی سے سوال ہے جس کا نام ہی تحریک انصاف ہے کہ کیا اداروں پر بے جا تنقید کر کے دباؤ بڑھانا، اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا، کیا واقعی اس کو آپ انصاف کہتے ہیں؟ پھر انصاف یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک جگہ سے ریلیف ہے تو پھر آپ مانیں گے آپ کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن ہاں جہاں سے آپ کو ریلیف ملے گا وہاں کہیں گے ہاں بھی ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا، جہاں نہیں ملیں گے وہاں تو جانبداری کا مظاہرہ کر دیا گیا جج صاحب کی جانب سے. پھر سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی جو برپا کیا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ججز چلے فیصلے کے بارے میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، ججز ان کے خاندان والے، ان کے بچوں کے بارے میں، ان کی خواتین کے بارے میں جس قسم کے زہر الود الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، کریکٹر اسیسینیشن تک شروع کر دی جاتی ہے، اس قسم کی گفتگو شروع کر دی جاتی ہے جو کہ زیب نہیں دیتی کسی بھی سیاسی پارٹی کو، اس سیاسی پارٹی کو جو آگے مستقبل
مستقبل میں سیاست میں اپنا کردار دیکھتی ہے تو آپ لوگوں کی جانب سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا بھی آپ ازالہ کریں. ازالہ کرنے کی پہلے سٹیج یہ ہوگی کہ آپ ایٹ لیسٹ مانیں کہ آپ لوگ کہاں پہ غلط ہیں, کہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے.